خراب حال کیا دل کو پرملال کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا سبق ہے مرکب اور اس کی اقسام۔ اس سے پہلے ہم پچھلے سبق کی دہرائی کر لیتے ہیں۔ ہم نے لفظ سے آغاز کیا تھا۔ لفظ کا کیا مطلب ہے؟ ما یتلفظ بہ الانسان، جس کو انسان بولتا ہے یا جو بھی انسان گفتگو کرتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو اقسام ہیں، مستعمل اور مہمل۔ ہر با معنی لفظ کو مستعمل کہتے ہیں اور بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں۔ مستعمل کی دو اقسام ہیں۔ با معنی لفظ اگر کہیں اکیلا مل جائے تو اس کو مفرد کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ الفاظ مل کر اکٹھے کہیں آ جائیں تو اسے مرکب کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے مرکب کی تعریف سنی، دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ جب مل کر اکٹھے ہو جائیں، ایک جملے کی شکل اختیار کر لیں تو اس کو ہم مرکب کہتے ہیں۔ مرکب کی بھی دو اقسام ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ ویسے تو آپ کو نام سے ہی پتہ چل رہا ہوگا کہ مرکب مفید جس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، وہ جملہ جس کا فائدہ ہوگا، اور مرکب غیر مفید وہ جملہ جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پہلے ہم اس کی تعریف پڑھتے ہیں، پھر میں انشاءاللہ آپ کو اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ مرکب مفید کی پہلی تعریف پڑھتے ہیں۔ جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو۔ ابھی مرکب غیر مفید، جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ بات کرنے والے نے بات کر کے وہ خاموش ہو گیا، لیکن سننے والے کو کچھ پتہ نہیں چلا کس نے کیا بات کی ہے۔ لیکن مرکب مفید وہ ہوتا ہے جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے تو جس نے وہ بات سنی ہے اس کو پوری اس کی خبر مل جائے یا کوئی اس کی طلب پوری ہو جائے۔ اب اس کی مثال، سردی کا موسم تھا اور استاد صاحب پڑھا رہے تھے، کلاس لگی ہوئی تھی۔ استاد صاحب کو فون آ گیا، استاد صاحب فون سنتے سنتے باہر چلے گئے۔ جب باہر گئے تو ایک لڑکا تھا، وہ بڑا شرارتی تھا، اس نے جناب اٹھا اور وہ پنکھا چلا دیا۔ اب استاد صاحب واپس آئے، استاد صاحب نے دیکھا کہ بھئی اتنی سردی اور یہ پنکھا کس نے چلا دیا؟ استاد صاحب نے غصے سے پوچھا، ہاں بھئی یہ پنکھا کس نے چلایا ہے؟ تو ایک نوجوان کھڑا ہو گیا۔ اب استاد صاحب نے پوچھا یہ پنکھا کس نے چلایا ہے؟ تو وہ آگے سے جواب کیا دیا، استاد جی کلاس کا پنکھا۔ ہاں ہاں بھائی تجھ سے یہی تو پوچھ رہا ہوں، یہ پنکھا کس نے چلایا ہے؟ استاد جی کلاس کا پنکھا۔ ارے میاں یہی تو پوچھ رہا ہوں، یہ پنکھا چلایا کس نے؟ اب استاد پوچھ رہے ہیں یہ پنکھا کس نے چلایا، اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کلاس کا پنکھا، کلاس کا پنکھا۔ پھر استاد صاحب کو غصہ ہے، استاد نے کہا بیٹھ جا، نالائق آدمی نہ ہو، اچھا پھر تو بتا یہ پنکھا کس نے چلایا؟ تو وہ پھر جب کھڑا ہوا تو اس نے کہا سر جی اسلم نے کلاس کا پنکھا چلایا۔ اب یہ دو جملے بولیں گے۔ پہلے لڑکے نے بھی مرکب استعمال کیا، کلاس کا پنکھا۔ ہم نے مرکب کی تعریف کیا پڑھی تھی، دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ مل جائیں تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اب یہ تین الفاظ سے کلاس کا پنکھا، یہ مرکب تو تھا لیکن یہ ایسا مرکب تھا کہ استاد کو کوئی فائدہ نہیں ملا، استاد کو خبر نہیں ملی کہ یہ کس نے پنکھا چلایا ہے۔ لیکن جب دوسرے لڑکے نے کہا سر جی اسلم نے کلاس کا پنکھا چلایا ہے، اب یہ بھی مرکب ہے لیکن اس سے ایک خبر مل گئی اور استاد کی طلب پوری ہو گئی۔ استاد کی طلب کیا تھی کہ استاد کو پتہ چلے کہ یہ پنکھا کس نے چلایا ہے۔ اس مثال سے آپ بخوبی سمجھ گئے ہوں گے کہ مرکب مفید اور غیر مفید کیا ہے۔ ویسے مرکب مفید اور غیر مفید کو اس طرح بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ مرکب مفید کو مرکب تام بھی کہتے ہیں، یعنی مکمل جملہ، اور مرکب غیر مفید کو مرکب ناقص بھی کہتے ہیں، یعنی کہ جس میں نقص ہو، ادھورا جملہ ہو۔ آپ اس کو یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مرکب مفید یہ پورا جملہ ہوتا ہے اور مرکب غیر مفید یہ اس جملے کا جز ہوتا ہے، ایک حصہ ہوتا ہے، یہ نامکمل ہوتا ہے۔ تو مرکب مفید کی تعریف پڑھ لیں ایک بار پھر۔ جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے اور سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، اس کو مرکب مفید کہتے ہیں۔ مرکب غیر مفید، جب بات کرنے والا بات کر کے خاموش ہو جائے اور سننے والے کو کوئی خبر یا طلب معلوم نہ ہو۔ آج کا ہمارا سبق اتنا تک ہی تھا، انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان امیر شہزاد قادری کو اجازت دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو